الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز، مائی نیم از پروفیسر ذوالقرنین بخاری۔ ہم لوگوں نے چیپٹر نمبر 7 کو جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا، اور آج کا جو ٹاپک ہے ہمارے پاس ہے کریکنگ آف پیٹرولیم، کہ ہم لوگ جو پیٹرولیم ہے اس کی جو کریکنگ ہے وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کریکنگ کے نتیجے میں ہمیں کون کون سے جو سبسٹانس ہیں یا پروڈکٹ ہیں وہ ہمیں مل سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کریں گے کریکنگ کے ڈیفائن کو، کہ ہمارے پاس کیا ہے تھرمل ڈیکمپوزیشن۔ ڈیکمپوزیشن کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، تھرمل کا مطلب ہوتا ہے ہیٹ کی موجودگی میں کسی بھی چیز کو توڑنا۔ اب ظاہری بات ہے کہ ہم لوگ کس چیز کو توڑیں گے؟ آف ہائر ہائیڈرو کاربنس۔ جب آپ لوگ بہت بڑے مالیکولز کو یا ہائر ہائیڈرو کاربنس کو توڑیں گے، ڈیکمپوز کروائیں گے ہیٹ کی موجودگی کے اندر انٹو دا لوور ہائیڈرو کاربنس، لوور ہائیڈرو کاربنس کے اندر which are more volatile یا which are more volatile، یعنی کہ جن کا جو volatile ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے، ان کی volatility کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی، اینڈ لو بوائلنگ پوائنٹ، اور ان کا بوائلنگ پوائنٹ بھی کیا ہوگا؟ لو ہوگا۔ دین اٹ از کالڈ کریکنگ آف پیٹرولیم۔ اب دیکھیں کہ ہمارے پاس کیمسٹری کے اندر جب ہم لوگ فریکشن ڈسٹیلیشن کرواتے ہیں پیٹرولیم کی، تو ہمارے پاس کچھ کمپاؤنڈ ایسے ملتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں ہائر ہائیڈرو کاربنز مل جاتے ہیں۔ سپوز کر لیا کہ ہمیں ہائر ہائیڈرو کاربن مل گئے، جیسے کہ میں بات کرتا ہوں کیروسین آئل کی، مٹی کا تیل جو ہے ہمیں بہت زیادہ مل گیا۔ اب ہمیں مٹی کا تیل تو زیادہ استعمال نہیں ہوتا پاکستان کے اندر، کیونکہ زیادہ استعمال ہو رہا ہے ڈیزل، اور جو دوسرا پیٹرول ہے بائک کے اندر ہائی سپیڈ آئل استعمال ہو رہا ہے، تو وہ ہمیں زیادہ چاہیے ہوتا ہے۔ اب وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں لو ہائیڈرو کاربن، اور مٹی کا تیل ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ہائر ہائیڈرو کاربن۔ اب جو ہائر ہائیڈرو کاربن ہوگا اس کا بوائلنگ پوائنٹ بھی کیا ہوگا؟ ہمارے پاس زیادہ ہوگا۔ بوائلنگ پوائنٹ از ہائی، ایسے ہائیڈرو کاربن جو ہائر ہوں گے، جن کے اندر کاربن کی مقدار زیادہ ہوگی، وہ ہائر ہائیڈرو کاربن ہوں گے، اور ان کا بوائلنگ پوائنٹ بھی کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا۔ بٹ ہمیں ان کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، تو یہ ہم کیا کریں گے؟ ان کو کنورٹ کر دیں گے کس کے اندر؟ لوور ہائیڈرو کاربنز کے اندر۔ بائی ہیٹ کر کے ہم ہائر ہائیڈرو کاربنز کو کنورٹ کریں گے لوور ہائیڈرو کاربنز کے اندر، اور لوور ہائیڈرو کاربنز کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہوگا وہ بھی ہمارے پاس کیا ہوگا؟ لو ہوگا۔ ہم نے ہائی بوائلنگ پوائنٹ کمپاؤنڈز کو کنورٹ کیا کس کے اندر؟ لو بوائلنگ پوائنٹ کمپاؤنڈز کے اندر، کیونکہ ہمیں ان کی ضرورت تھی جبکہ ان کی ضرورت ہمیں نہیں تھی، اس لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کریکنگ کرواتے ہیں، اور کریکنگ کروانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو بڑے مالیکولز ہوتے ہیں وہ کنورٹ جاتے ہیں کس کے اندر؟ لو ہائیڈرو کاربنز کے اندر، جن کے ہمیں کیا ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو کویشچن آ جائے کہ وائی وی نیڈ دا کریکنگ آف پیٹرولیم، کہ ہمیں جو کریکنگ ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ وائی وی نیڈ کریکنگ آف پیٹرولیم، کہ ہمیں پیٹرولیم کی جو کریکنگ ہے وہ کیوں کروانا پڑتی ہے؟ ٹو میٹ دا نیڈز آف آور ڈیلی لائف، کہ ہمارے ڈیلی لائف کے اندر جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کیا کروانا پڑتا ہے؟ ہمیشہ کریکنگ کو کروانا پڑتا ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں ایگزامپل کی، کہ ہمارے پاس جو ہے ایک ایگزامپل ہم لیتے ہیں ہائر ہائیڈرو کاربنز کی، اور اس کو ہم کنورٹ کریں گے لو ہائیڈرو کاربن کے اندر۔ ہمارے پاس یہاں پر ہائر ہائیڈرو کاربن ہے ہیگزا ڈیکین۔ ہیگزا کا مطلب ہوتا ہے 6، اور ڈیکین کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس 10۔ ٹوٹل جو ہمارے پاس کاربن کی مقدار ہوگی وہ ہمارے پاس کتنی ہوگی؟ 16 ہوں گی۔ ہمارے پاس 16 کاربن ہوں گے، اور ہائیڈروجن ہمارے پاس کتنے ہوں گے؟ 34 ہوں گے۔ جب آپ لوگ ان کو لیں گے، اور ان کو لینے کے بعد کیا کریں گے؟ ہیٹ کریں گے، اور جو ہیٹ کریں گے وہ بھی ہمارے پاس کیا ہوگی؟ سب سے زیادہ ہوگی۔ 700 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہم اس کو ہیٹ کریں گے۔ ہیٹ کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ یہ 16 کاربن ہیں، یہ اب سیپریٹ ہو جائیں گے الگ الگ۔ ہمارے پاس 7 کاربن کی ایک الگ چین بن جائے گی۔ یہاں پر ہم پہلے 16 کاربن کو اگر ڈرا کرتے ہیں تو یہ 3 4 5 6 کاربن، 7 8 9 10 11 12 13 14 15، اور یہ 16 کاربن ہمارے پاس آ گئے۔ اب ہم اس میں کیا کریں گے؟ اس کی بریک ڈاؤن کروائیں گے۔ یہ 16 کاربن کے ہمارے پاس چین ہے، 1 2 3 4 5 6 اور یہ 7 کاربن کے بعد یہ چین یہاں سے ٹوٹ جائے گی، اور یہ ہمارے پاس کنورٹ ہو کر کیا بن جائے گی؟ C7 اینڈ H16۔ یہ ہمارے پاس ایک اس کا پیس الگ ہو گیا، یہاں سے یہ ایک ٹکڑا اس کا یہاں سے الگ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس جو پیس ہے وہ ایک الگ کون سا ہوگا؟ یہ 2 کاربن یہ الگ ہو جائیں گے، یہ 2 کاربن الگ ہو جائیں گے، اور یہ 2 کاربن یہاں سے کیا ہو جائیں گے؟ الگ ہو جائیں گے۔ ایک ٹکڑا، یہ 2 ٹکڑے، اور یہ ہمارے پاس کتنے ٹکڑے ہو گئے؟ 3 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ 3 پیس ہمارے پاس بنیں گے 2 کاربن کے، تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا CH2 ڈبل بونڈ، ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ CH2 بن جائے گا۔
کیونکہ ایک کاربن 4 بانڈ بناتا ہے، ایک بانڈ اس کا ایک ہائیڈروجن کے ساتھ، دوسرا بانڈ دوسرے ہائیڈروجن کے ساتھ، اور 2 بانڈ اس کے آگے بنے، تو 4 بانڈ اس کے پورے ہو گئے، اس کے بھی 4 بانڈ جو ہے ویسے پورے بن رہے ہیں۔ اب پیچھے ہمارے پاس کون سا پیس رہ گیا؟ ایک 3 والا رہ گیا، تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ CH3CH ڈبل بانڈ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا؟ CH2 ہو جائے گا۔ دس از کالڈ ایتھین، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ایتھین، اور اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پروپین، جبکہ یہ ہمارے پاس 7 والے کو ہم لوگ بولتے ہیں ہیکزین، ہیپٹین سوری، تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا ہیپٹین۔ اس کے پاس 7 کاربن ہوں گے، وہ ہیپٹین۔ اب دیکھیں کہ ہمیں ضرورت ان کی تھی، اس کی بھی ضرورت تھی ہمیں، اس کی بھی ہمیں ضرورت تھی، اور اس کی بھی ہمیں ضرورت تھی، بٹ اس کی ضرورت ہمیں بالکل نہیں تھی۔ اب ہم نے کیا کیا؟ اس ہائر ہائیڈرو کاربن کو ہیٹ کروا کر لو ہائیڈرو کاربنز میں کنورٹ کر دیا۔ یہ جو کاربن ہیں دیز آر ویری یوزفل، یہ ہمارے لیے کیا ہیں؟ بہت زیادہ یوزفل ہیں، بہت زیادہ استعمال ہونے والے ہیں۔ تو اس پروسیس کو آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ کریکنگ آف پیٹرولیم۔ اب ہمارے پاس ٹائپس ہوتی ہیں کچھ کریکنگ کی، ٹائپس آف کریکنگ کی ہمارے پاس بیسیکلی جو ہے وہ 3 ٹائپس مین ہوتی ہیں۔ اب 3 ٹائپس میں ہمارے پاس جو پہلے ٹائپ ہے وہ ہمارے پاس ہے تھرمل کریکنگ۔ اب اس کے نام سے ہی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، کریک کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، کہ بڑی چیز کو چھوٹے حصوں میں توڑ دینا، اور تھرمل کا مطلب ہمارے پاس تھرم کا لفظ ہے، مطلب ہوتا ہے ہیٹ، کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ لارج مالیکول کو بریک ڈاؤن آف، کہ بڑے مالیکولز کو آپ نے توڑنا ہے، بریک ڈاؤن آف لارج مالیکولز بائی ہیٹنگ ایٹ ہائی ٹیمپریچر، کہ ہائی ٹیمپریچر کے اوپر کیا کرنا ہے؟ آپ نے ہیٹ کرنا ہے اور بڑے مالیکولز کو توڑ دینا ہے، کس کے اندر؟ چھوٹے مالیکولز کے اندر، ہائی ٹیمپریچر اینڈ پریشر کی موجودگی کے اندر۔ دین اٹ از کالڈ تھرمل کریکنگ، جس کو آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ تھرمل کریکنگ بولتے ہیں۔ کہ جب آپ بڑے مالیکولز کو توڑ کر ہیٹ کی موجودگی کے اندر، ہائی ٹیمپریچر اور پریشر کی موجودگی کے اندر چھوٹے مالیکولز میں کنورٹ کر دیں گے، سو دس پروسیس از کالڈ تھرمل کریکنگ۔ اب ہمارے پاس بات یہ ہے کہ جو تھرمل کریکنگ کروائیں گے تو اس کے بعد جو نیچر آف پروڈکٹ ہوگی، یعنی کہ جو پروڈکٹ آپ کو ملے گا وہ کون سا پروڈکٹ ملے گا؟ کویشچن از دس، کہ ہمارے پاس کویشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کروانے کے بعد جو آپ کو مین پروڈکٹ ملے گا وہ کون سا ہوگا؟ نیچر آف جو پروڈکٹ ہے وہ کیسی ہوگی ہمارے پاس؟ تو ہمارے پاس جو نیچر آف پروڈکشن ہوگی وہ ہمارے پاس ہوگی انسیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنس۔ یہ آپ کا MCQs میں بھی پوچھ سکتا ہے ایگزامینر، کہ جب آپ لوگ تھرمل کریکنگ کرواتے ہیں تو آپ کو کون سا پروڈکٹ ملتا ہے؟ ہمیشہ انسیچوریٹڈ کون سا ہوتا ہے؟ کہ جس میں کیا ہوگا؟ ہمارے پاس ڈبل بانڈ ہوگا، یا ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے؟ ٹرپل بانڈ ہو سکتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ایتھین کی، یا ہم بات کر رہے ہیں کس کی؟ پروپین کی، ETC۔ جس کے اندر کاربن اور کاربن کے درمیان ڈبل بانڈ ہوگا تو وہ انسیچوریٹڈ ہوگا، کاربن اور کاربن کے درمیان ٹرپل بانڈ ہوگا تو وہ بھی کیا ہوگا؟ ہمارے پاس انسیچوریٹڈ ہوگا۔ نیکسٹ جو سیکنڈ ٹائپ ہے وہ ہمارے پاس ہے، اس کی دوسری ٹائپ ہمارے پاس کہلاتی ہے کیٹالائٹک کریکنگ کا مطلب ہوتا ہے بریک ڈاؤن، اور کیٹالائٹک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس ہائر ہائیڈرو کاربنز کو بریک کرنا۔ ہائر ہائیڈرو کاربنز آر بریک ڈاؤن انٹو دا لوور ہائیڈرو کاربنز، کہ لوور ہائیڈرو کاربنز کے اندر اس کو بریک ڈاؤن کروا دینا۔ لو پریشر، پریشر کتنا ہوگا؟ ہمارے پاس 2 atm ہوگا، اور ٹیمپریچر بھی ہمارے پاس کیا ہوگا؟ لو ہوگا۔ اور اس میں آپ لوگ کیا کریں؟ اس کا نام نکلا ہے کیٹالائٹک کا لفظ نکلا ہے کیٹالسٹ سے، کہ جس میں آپ کیٹالسٹ کی موجودگی میں ریئیکشن کروائیں گے۔ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی کیٹالسٹ استعمال کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ کیا ہوگی؟ کریکنگ ہوگی۔ اس میں ہم 2 کیٹالسٹ استعمال کرتے ہیں جو مین ہے ہمارے پاس، ایک ہوتا ہے ایلومینا، اور دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے سلیکا، جس کو سلیکان ڈائی آکسائڈ بھی بولتے ہیں، SiO2، اور یہ ہمارے پاس ہوتا ہے Al2NO3۔ یہ آپ کا MCQs میں بھی پوچھتا ہے اکثر کہ سلیکا کا فارمولہ کیا ہے، ایلومینا کا فارمولہ کیا ہے، یا ایسے کون سے کیٹلسٹ ہیں جو کیٹالائٹک کریکنگ اندر کیا ہوتے ہیں؟ استعمال ہوتے ہیں۔ اب بات یہ کہ جب آپ کیٹلسٹ ایڈ کریں گے، لو ٹیمپریچر ہوگا، لو پریشر ہوگا، تو آپ کا جو ہے ہر ہائیڈرو کاربن کنورٹ ہو جائے گا کس کے اندر؟ لو کاربن کے اندر۔ اب کویشچن یہ ہے کہ اس میں جو نیچر آف پروڈکٹ ہوگی، جو پروڈکٹ بنے گا وہ کیسا ہوگا؟ تو ہمارے پاس میں جو نیچر آف پروڈکٹ ہوگی وہ ہمارے پاس ہوگی اس میں کہ آپ کو جو ہے گیسولین ملے گا۔ پیٹرول کی بات کر رہا ہے، آف ہائر اوکٹین نمبر، کہ جس کے گیسولین وہ ملے گا جس کے اوکٹین نمبر کیا ہوں گے؟ زیادہ ہوں گے۔ اب یاد رکھیے کہ جس پیٹرول کے اندر اوکٹین نمبر زیادہ ہوں گے تو وہ اچھا پیٹرول ہوتا ہے، جس کے اندر اوکٹین نمبر کم ہوں گے تو اس کی کوالٹی کیا ہوگی؟ آپ کے پاس لو کوالٹی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھی کوالٹی کا آپ کو پیٹرول ملے، جیسے کہ ہائی اوکٹین نمبر گیسولین، تو وہ آپ کو کیسے ملے گا؟ بائی کیٹالائٹک کریکنگ کے ذریعے آپ کو ملے گا۔
اس کے بعد نیکسٹ ون ہمارے پاس ہے اسٹیم کریکنگ. تیسرا جو ہمارے پاس ہے اسٹیم کریکنگ، کہ آپ لوگ اسٹیم کریکنگ کیسے کرتے ہیں. اسٹیم کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمارے پاس؟ بھاپ، مین ویپرز کی موجودگی کے اندر جب آپ کریکنگ کروائیں گے تو اس کا آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ کیٹالیٹک اسٹیم کریکنگ بولتے ہیں. مین جب آپ لوگ کیا کریں گے، ہائر ہائیڈرو کاربنز کو توڑیں گے. ہائر ہائیڈرو کاربنز آر بریک ڈاؤن انٹو دا لوئر ہائیڈرو کاربنز. اب اس میں آپ لوگ کیا کام کریں گے؟ ان دا ویپر فیز. اس کو ویپر فیز کے اندر آپ لوگ کیا کریں گے؟ یہ کام کریں گے. مین سب سے پہلے آپ لوگ کیا کریں گے؟ 900 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ہائر ہائیڈرو کاربن کو ہیٹ کریں گے ایٹ ہائی ٹمپریچر. دین سڈنلی آپ لوگ کیا کر لیں گے؟ اس کو کول کر دیں گے. کول تو یہ آپ کا کس میں کنورٹ ہو جائے گا؟ کولڈ ریپڈلی. یعنی کہ 900 ڈگری پر آپ اس کو ہیٹ کریں گے اور وہ ہیٹ کرنے کے بعد پھر آپ اس کو کنورٹ کر دیں گے کس کے اندر؟ ٹھنڈا کر دیں گے اچانک سے. تو وہ آپ کو کنورٹ ہو جائے گا کس کے اندر؟ لو ہائیڈرو کاربن کے اندر. یعنی کہ بھاپ کی موجودگی کے اندر جب آپ کنورٹ کریں گے، دس از کالڈ اسٹیم کریکنگ. اب اگر ہم سے پوچھا جائے کہ اسٹیم کریکنگ کے نتیجے میں آپ کو کون سا جو ہے وہ پروڈکٹ ملتا ہے، تو نیچر آف جو پروڈکٹ ہے وہ آپ کو کیسی ملے گی؟ تو اس کا بھی ہمارے پاس آنسر وہی ہے کہ آپ کو کون سا پروڈکٹ ملے گا ہمیشہ؟ انسیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن. انسیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن مین جس کے اندر ہمارے پاس ڈبل بونڈ ہوگا یا ہمارے پاس کیا ہوگا؟ ٹرپل بونڈ ہوگا، تو وہ ہمیں ملے گا. اب یہاں پر پیپر کے اندر اکثر کویشچن آتا ہے کہ وائی وی نیڈ کریکنگ، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ ہمیں کریکنگ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. تو میں نے آپ کو اس کا آنسر پہلے ایکسپلین کر دیا اچھی طرح کہ جب ہائر ہائیڈرو کاربن ہوتے ہیں جو ہمیں زمین کے نیچے سے ملتے ہیں، ان کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، لیکن جن کی ہمیں ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے، لائک آپ کے پاس پیٹرول ہو گیا، ڈیزل ہو گیا، آئل ہو گیا، تو وہ ہمیں صرف 20% ملتے ہیں. یا باقی جو بایو پروڈکٹس ہیں لائک ایتھین، پروپین، ایتھائل، الکول وغیرہ یہ چیزیں. تو ہم کیا کرتے ہیں پھر؟ ہم اس کی کرواتے ہیں کریکنگ، کہ جو ہمیں زیادہ مقدار کے اندر ملا، جو ہمیں 80% ملا ہے، اس کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس 80% والے کو کنورٹ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے کمپاؤنڈس کے اندر، جو کہ ہمارے پاس پہلے بہت کم بنے ہوتے ہیں، تاکہ ہمیں اپنی ضروریات کے مطابق ہم اس کو کیا کر سکیں؟ استعمال کریں. اس کے علاوہ جو باقی گیسولین کے علاوہ جو باقی بایو پروڈکٹس ہوتی ہیں، سچ ایز ایتھین ہے، پروپین ہے، بیوٹین ہے یا بنزین ہے، وہ بھی جب آپ لوگ کریکنگ کرواتے ہیں تو ریئیکشن کے بدلے میں آپ کو وہ بھی ساتھ مل جاتے ہیں. تو اس سے وہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کو جو ہمیں بایو پروڈکٹس ملتے ہیں ہم ان کو استعمال کرتے ہیں آگے سرف وغیرہ بنانے میں، انڈسٹریز کے اندر، پلاسٹک انڈسٹریز کے اندر، ربڑ انڈسٹری کے اندر، سنتھیٹک انڈسٹریز کے اندر، یا کھاد وغیرہ بنانے میں استعمال کرتے ہیں. تو مین ہمیں جو کریکنگ ہے اس کا بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ ہماری ضرورت بھی پوری ہو گئی اور ساتھ میں ہمیں بایو پروڈکٹس بھی مل گیا، اور اس بایو پروڈکٹ کو ہم استعمال کر کے باقی انڈسٹریز کے اندر کیا کرتے ہیں؟ کام کرواتے ہیں.